ماما ماما بابا کا فون ہے ماما، کہاں ہو آپ؟ جلدی آؤ نا، بابا کا فون ہے۔ پورا گھر اس 5 سالہ بچے کی آواز سے گونج رہا تھا جو موبائل ہاتھ میں تھامے اپنی ماں کو آوازیں دیتے ہوئے یہاں سے وہاں بھاگ رہا تھا۔ بہت زیادہ بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس پھول چکا تھا اور چھوٹی سی ناک پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ ارمان بیٹا کیا کر رہے ہو؟ آرام سے، گر جاؤ گے۔ ٹی وی لاؤنج میں پوچھا لگاتی پروین آنٹی نے کہا۔ آنٹی مما کہاں ہیں؟ بابا نے فون کیا ہے اتنے دنوں بعد، میں کب سے ان کو ڈھونڈ رہا ہوں لیکن وہ پتہ نہیں کہاں ہیں۔ ارمان یہاں وہاں نظریں دوڑاتا ہوا بولا، بابا پتہ نہیں مما کہاں بزی ہیں، اب تو میں تھک گیا ہوں۔ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے وہ ہاتھ میں تھامے موبائل کو کان سے لگاتے ہوئے بولا۔ دوسری طرف سے مردانہ ہنسی کی آواز آئی تھی۔ میری جان، تم تو میرے شیر ہو اور شیر تھکتے نہیں ہیں، دوسری جانب سے محبت بھرے لہجے میں کہا گیا تھا۔ اس سے پہلے ارمان کچھ کہتا، کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا تھا۔ کس کا فون ہے ارمان؟ کمل نے موبائل ہاتھ میں لیتے ہوئے ارمان سے پوچھا۔ شکر ہے ماما آپ آ گئیں، میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، بابا نے فون کیا ہے اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اب جلدی سے بات کریں۔ ماں کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے وہ آخر میں جھنجھلا کر بولا تھا کیونکہ کمل ابھی تک موبائل ویسے ہی ہاتھ میں تھامے کھڑی تھی۔ اب اس نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ موبائل کان سے لگایا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم، کمل نے سلام کرنے میں پہل کی۔ وعلیکم السلام، میڈم کہاں غائب تھیں آپ؟ میرا بیچارہ بیٹا آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا، دوسری جانب سے سلام کا جواب دینے کے بعد شرارتی لہجے میں کہا گیا تھا۔ میں کچن میں ہی تھی، کھانا تیار کر رہی تھی، اور آپ کا بیچارہ بیٹا مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نہیں بلکہ مجھے تنگ کر کر کے تھک گیا ہے۔ جب سے آپ گئے ہیں ناک میں دم کر دیا ہے اس نے، بالکل بات نہیں مانتا۔ کمل کو تو موقع ہی مل گیا تھا، اتنے دنوں بعد اسون کی آواز سنتے ہی اسے ساری شکایتیں ایک ساتھ یاد آئی تھیں۔ ارے بیگم بس کر دو، اتنی شکایتیں، شوہر نے اتنے دنوں بعد فون کیا ہے، بندہ حال چال ہی پوچھ لیتا ہے۔ اسون نے اسے درمیان میں ہی ٹوکتے ہوئے کہا تھا جس کی شکایتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ سوری، آپ کی آواز اتنے دنوں بعد سننے کے بعد سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کہوں اور کیا نہیں، کمل اداس لہجے میں بولی تھی۔ خیر آپ کیسے ہیں اور کب تک واپس آئیں گے انگلینڈ سے؟ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور اداس بالکل مت ہو، کام کا بوجھ یہاں بہت زیادہ تھا اس لیے تم لوگوں سے رابطہ نہیں کر سکا تھا، مگر اللہ کا شکر ہے یہاں کام تقریباً ختم ہونے والا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آ رہا ہوں واپس پاکستان۔ اسون نے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے آخر میں اپنی واپسی کی خوشخبری سنائی تھی۔ کیا سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ کمل نے حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا۔ جی بالکل، میں واپس آ رہا ہوں بہت جلد، اور تمہیں کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ، میں لیتا ہوا آؤں گا۔ اس کے حیرت زدہ لہجے پر دھیرے سے ہنستے ہوئے اس نے آخر میں پوچھا تھا۔ نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ آ جائیں جلدی سے، یہ بہت ہے، کمل نے خوشگوار لہجے میں کہا تھا۔ ماما بابا واپس آ رہے ہیں کیا؟ مجھے موبائل دیں، مجھے بھی بات کرنی ہے اور ان کو یاد کروانا ہے کہ وہ میرے لیے کیا کیا گفٹس لائیں گے۔ باپ کے آنے کا سنتے ہی ارمان خوشی سے اچھلتے ہوئے بولا تھا، جس پہ کمل نے الوداعی کلمات ادا کرتے ہوئے موبائل ارمان کے حوالے کر دیا، اور پھر وہ گن گن کے ایک ایک چیز باپ کو یاد کروا رہا تھا کہ کیا کیا لے کر آنا ہے۔ کمل سامنے صوفے پہ بیٹھی اپنی اس چھوٹی سی خوشحال فیملی کو محبت سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی خوشیوں کو کسی کی بری نظر لگنے والی ہے، کسی کا حسد، کسی کی چلن اس کی خوشیوں کو خاک میں ملانے والی ہے۔ شہباز اقبال اور زرینہ بیگم لاہور شہر کے رہنے والے تھے۔ شہباز اقبال گورنمنٹ کالج میں انگریزی کی پروفیسر تھے، جبکہ زرینہ بیگم ان کی پھوپھیزاد تھیں۔ دونوں کی پسندیدگی کی بنا پر ہی ان کے والدین نے بخوشی ان دونوں کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد دونوں میاں بیوی کو اللہ نے دو بیٹوں ظہیر اقبال اور صمد اقبال سے نوازا۔ ان دونوں میاں بیوی نے بہت محبت اور توجہ سے اپنے بچوں کی پرورش کی، لاہور کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں سے پڑھایا لکھایا۔ بچپن ہی سے دونوں بھائیوں ظہیر اقبال اور صمد اقبال میں بے تحاشا محبت تھی، ہر وقت ایک دوسرے کی مدد کو حاضر رہتے، ہر کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے۔
पढ़ाई मुकम्मल होते ही दोनों भाइयों ने मिलकर एक साथ एक छोटी सी लेदर गुड्स की फैक्ट्री का आगाज़ किया, जो दोनों भाइयों की मेहनत के बायस बहुत कम वक्त में कामयाबी की बुलंदियों को छूने लगी। वो दोनों बहुत कम वक्त में फैक्ट्री को उस मुकाम तक ले गए थे कि बहुत जल्द उनकी फैक्ट्री को बाहर के ममालिक तक रसाई हासिल हो गई थी। अब जब वो दोनों अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे और सब बहुत खुश थे, तो शहबाज इकबाल और ज़रीना बेगम ने उनकी शादी का फ़ैसला सुनाया। दोनों भाइयों को कोई लड़की पसंद नहीं थी, लिहाजा दोनों ने माँ बाप की पसंद को तरजीह दी। ज़रीना बेगम ने अपनी दो भतीजियों महनाज बेगम और समिया बेगम को अपने बेटों के लिए मुंतखब किया। महनाज बेगम की शादी शहीर इकबाल, जबकि समिया बेगम की शादी छोटे बेटे समद इकबाल के साथ तय पाई और चंद माह में ही खूब धूमधाम से दोनों भाइयों की शादियां हुई। महनाज बेगम और समिया बेगम दोनों बहुत अच्छी बहुएं साबित हुई थीं। उन दोनों ने आने के बाद पूरे घर को बखूबी संभाल लिया था। ज़िंदगी में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं और 2 साल बाद तो ये खुशियां मज़ीद दोबाला हो गईं, जब शहीर इकबाल को अल्लाह ने अपनी नेमत यानी असफन से नवाजा, जबकि समद इकबाल की अभी फ़िलहाल कोई औलाद नहीं थी। लेकिन उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उनको अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। ना ही ज़रीना बेगम ने औलाद ना होने की बात को लेकर रिवायती सासों की तरह वावेला किया। और फिर 5 साल के सब्र और दुआओं के बाद समद इकबाल को अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा। कमल की आमद ने एक बार फिर पूरे घर को खुशियों से आरास्ता किया। असफंदियार तो हर वक्त अपनी गुड़िया को गोद में लिया फिरता रहता, लेकिन अचानक एक ख़तरनाक हादसे ने इन सब की ज़िंदगियों को बदल कर रख दिया। उस वक्त कमल 7 साल और असफंदियार 12 साल का था, जब समद इकबाल को बिज़नेस के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। कमल को घर में ही सबके पास छोड़कर समद इकबाल समिया बेगम के हमरा 5 दिन के लिए लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हुए। 5 दिन के क़याम के बाद जब वो दोनों वापस आ रहे थे, तो उनकी गाड़ी को एक ख़तरनाक हादसा पेश आया। लाहौर से वापसी पर उनकी गाड़ी एक खाई में गिर गई थी और इसी हादसे में समद इकबाल और समिया बेगम दोनों जान की बाजी हार गए थे। ये खबर सुनते ही सब घर वालों पर क़यामत टूट पड़ी थी। समद इकबाल की मौत ने गोया शहीर इकबाल की कमर तोड़ कर रख दी थी। पूरे घर की फ़ज़ा सोगवार थी। ऐसे में सब घर वालों ने एक दूसरे को संभाला। इस हादसे ने कमल की मुस्कुराहट छीन ली थी। सबसे गहरा सदमा अपने वालिदैन की जुदाई का उसी को पहुंचा था। ऐसे वक्त में सबने अपनी ख़ास तवज्जो का मरकज़ कमल को बना लिया था। असफन समेत तमाम घर वालों ने कमल का बहुत ख्याल रखा। उसे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। जवान बेटे की मौत ने ज़रीना बेगम और शहबाज इकबाल को भी तोड़ कर रख दिया था। कुछ ही अरसे में वो दोनों बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गए। धीरे धीरे सेहत गिरती रही और फिर कुछ ही अरसे बाद एक के बाद एक वो दोनों भी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब घर में सिर्फ शहीर इकबाल, महनाज बेगम, असफन और कमल ही थे। शहबाज इकबाल ने बहुत बहादुरी से ख़ुद को और सब घर वालों को संभाला। वक्त का काम है गुजरना पता भी नहीं चला और वक्त पर लगाकर उड़ गया। असफन और कमल अब बड़े हो गए थे। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद असफन ने अपने माँ बाप के साथ सारा बिजनेस संभाल लिया और कमल अभी इंग्लिश में मास्टर्स कर रही थी कि इन्हीं दिनों शहीर इकबाल को दिल का दौरा पड़ा। अभी इन सब पे और आजमाइशें भी आनी बाकी थी। असफन अस्पताल के इस कमरे में दाखिल हुआ जहाँ उसका बाप अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। शहीर इकबाल ने दरवाजे की सिम देखते हुए अपने ड्रिप लगे हाथ के हल्के से इशारे से असफन को अपने करीब बुलाया था, जो सुर्ख मतरूम आंखें उन पे जमाए दरवाजे में ही खड़ा था। धीरे धीरे कदम उठाता असफन शहीर इकबाल के करीब आया था और बेड के करीब रखी कुर्सी पर बैठ गया था। बेटा, मेरी एक बात मानोगे? अटकते हुए धीमे लहजे में बोले थे। जी जी बाबा, मैं आपकी हर बात मानूंगा, जो आप कहेंगे वही करूंगा, लेकिन पहले आप ठीक हो जाएं। वो हाथ की पुत से आंसू साफ करते हुए बोला था। नहीं बेटा,
میرے پاس اب وقت بہت کم ہے، تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ وہ بڑی مشکل سے بات کر پا رہے تھے۔ میں آپ کی ہر بات مانوں گا، آپ جو بولیں گے، جیسا بولیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ اسفند ان کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا، اسفند میرے بیٹے، کنول سے شادی کر لو۔ وہ میرے محبوب بھائی کی آخری نشانی ہے۔ میرے پاس مجھے اسے کسی اور کو حوالے کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ مجھے پتا ہے تم دونوں بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے تم دونوں کا نکاح ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ میں اپنی گڑیا کی طرف سے مطمئن ہو کر اس دنیا سے جاؤں۔ بتاؤ، کرو گے کنول سے شادی؟ وہ مشکل بولتے ہوئے بھائی کی یاد میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہوتے چلے گئے۔ جی بابا، میں کروں گا اس سے شادی، آپ جب چاہیں گے تب کروں گا، اسفند ان کے ہاتھ کی پشت چومتے ہوئے بولا تھا۔ تم ابھی اس سے نکاح کرو، وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولے۔ اور پھر 1 گھنٹے میں ہی نکاح ہوا اور گواہوں کا انتظام کرنے کے بعد شہری اقبال کی نظروں کے سامنے سادگی سے ان کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد شہری اقبال نے دونوں کو بہت دعائیں دیں اور پھر اسفند سے کہا، بیٹا، میں کنول کو اللہ کے بعد تمہارے ذمہ کر کے جا رہا ہوں، اس کا بہت خیال رکھنا۔ اگر تم کبھی اسے تکلیف پہنچاؤ گے تو یہ سمجھنا کہ تم اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ وعدہ کرو مجھ سے کہ تم کنول کا خیال رکھو گے، اسے کبھی دکھ نہیں دو گے، وعدہ کرو مجھ سے۔ شہری اقبال نے اسفند سے وعدہ لیتے ہوئے کہا۔ جی بابا، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا، کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اسے۔ اسفند ایک ہاتھ سے شہری اقبال اور دوسرے ہاتھ میں کنول کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ مزید 1 ہفتے تک وہ ہسپتال میں داخل رہے اور پھر ایک دن اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ پیچھے اسفند، کنول اور مہناز بیگم اکیلے رہ گئے۔ لیکن اسفند نے اپنے باپ سے کیا وعدہ پورا کرتے ہوئے ان کا بہت خیال رکھا۔ اس کے باوجود مہناز بیگم اپنے محبوب شوہر کی جدائی کا غم زیادہ عرصے تک نہیں سہ سکیں اور ایک رات وہ بھی اسفند اور کنول کو اکیلے چھوڑتی خاموشی سے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ایک کے بعد ایک موت نے کنول کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ دونوں بہت اداس رہنے لگے تھے، مگر 1 سال بعد پھر سے خوشیوں نے ان کے در پہ دستک دی تھی اور اللہ نے اسفند اور کنول کو ایک چاند سے بیٹے سے نوازا، جس کا نام دونوں نے بہت محبت اور خوشی سے ارمان رکھا تھا۔ ارمان کی آفت سے ان کی زندگی میں ایک بار پھر خوشیاں آئی تھیں۔ وہ تینوں اپنی زندگی میں بے تحاشا خوش تھے، ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن یہ خوشیاں وقتی ہیں یا مستقبل، یہ تو اب وقت کے ساتھ ہی پتہ چلتا۔ یونیورسٹی آتے ہی یوسف نے کینٹین کا رخ کیا، جہاں نور میز کے پاس رکھی 3 کرسیوں میں سے ایک پہ بیٹھی موبائل میں گیم کھیل رہی تھی۔ یوسف کے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہی نور نے موبائل سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ یوسف، کیا ہوا ہے تمہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ یہ تمہارے چہرے اور تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ اس کے حد سے زیادہ سوجے چہرے اور آنکھوں کو بغور دیکھتے ہوئے نور نے پریشانی سے پوچھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اپنے ہاتھ کی پت سے اس کے ماتھے کو چھوتے ہوئے اندازہ لگایا کہ کہیں اسے بخار تو نہیں۔ کہاں ٹھیک ہے میری طبیعت، 2 دن مجھے بہت تیز بخار رہا ہے۔ یہ تو اب ذرا طبیعت بہتر ہوئی میری تو سوچا تم سے بات کر لوں، لیکن تم نے تو میرا فون نہ اٹھانے کی قسم کھا رکھی تھی، اور اوپر سے تم نے حکم جاری کر دیا کہ یہاں آ کر تم سے ابھی معافی مانگو، تو بس میں آ گیا۔ وہ خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے جھوٹ بولتا گیا اور اس کی توقع کے عین مطابق نور نے فوراً اس کی باتوں کا یقین بھی کر لیا۔ آئی ایم سو سوری یوسف، مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، ورنہ میں تمہیں بالکل تنگ نہیں کرتی۔ نور شرمندگی سے بول رہی تھی، کوئی بات نہیں، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، غلطی میری بھی تھی، مجھے تمہیں ایک میسیج ہی کر دینا چاہیے تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، تمہیں 2 دن اتنا پریشان نہ ہونا پڑتا۔ اپنا پلان کامیاب ہوتا دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے محض دکھاوے کے لیے بولا، اچھا چھوڑو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے،
मेरा भी कोई क्लास अटेंड करने का दिल नहीं कर रहा। दोनों चलते हैं, तुम भी घर चलकर रेस्ट कर लेना। नूर ने उसका बाजू पकड़कर उठाते हुए कहा। अच्छा नूर, सुनो मेरी बात। यूसुफ अचानक कुछ सोचते हुए बोला। हाँ बोलो, क्या बात है? नूर ने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखते हुए पूछा। वो मैं कह रहा था कि अब मेरी तबीयत पहले से बेहतर है। शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हारे घर आऊँगा तुम्हें लेने। दोनों शॉपिंग करने चलेंगे और बाहर डिनर भी करेंगे, कैसा? अपने प्रोग्राम से उसको मुतला करने के बाद उसने नूर से पूछा। हाँ ठीक है, मैं शाम में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी, लेकिन अब जब हम डिनर पे जा रहे हैं तो फिर मैं बात भी वहीं कर लूँगी तुमसे। नूर बखुशी उसकी ऑफ़र को कबूल करते हुए कहा। अच्छा चलो, मैं वैसे भी घर जा रहा हूँ, तुम्हें भी तुम्हारे घर ड्रॉप करता हूँ और जाऊँगा। यूसुफ ने उसका हाथ थामते हुए कहा और दोनों पार्किंग एरिया की जानिब चल पड़े। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।